سورۃ الحجر. ہاں یہ پارہ نمبر 13 پہ برکت کے لیے سٹارٹ ہو کے 14 کے اندر ختم ہوتی ہے. یہ پتہ نہیں کس نے یہ پاروں کی ڈویژن کی ہے کہ اس کو ایک آیت اتنی وزنی لگی کہ اس نے کہا اس کو آپ 13ویں پارے میں ہی رہنے دیں، باقی 14 میں ہے. کیا وہ پتہ ہے کتنا بڑا یعنی قرآن پاک کی غیر منطقی تقسیم. ظاہر ہے جب انسانی کوشش ہوگی اس کا رزلٹ پھر یہی کچھ ہی نکلتا ہے. آپ دیکھیں سورۃ الحجر کی پہلی آیت جو ہے وہ پارہ نمبر 15 میں ہے اور ایک لائن کی آیت ہے پارہ نمبر 13 میں، اور پوری سورت جو ہے وہ 14 میں ہے. بالکل. تو یہ آیت ادھر چلی جاتی. وہ پہلے صفحے گنے کسی نے ایسے ایسے کر کے تو وہ پورے کر دیے. تو پاروں کی ڈویژن توقیفی نہیں ہے، یہ یعنی نبی الاسلام کی وفات کے 70-80 سال کے بعد ہوئی ہے. نبی الاسلام نے صرف صورتوں کی ترتیب لگوائی ہے، آیتوں کی نمبرنگ نہیں کروائی، آیتوں کی ترتیب لگوائی ہے. نمبرنگ تو بہت بعد میں ہوئی ہے. یعنی اگر آپ کسی صحابی سے پوچھیں نا کہ آیت نمبر 88 سورۃ الحجر کی کون سی ہے تو اس کو نہیں پتا ہوگا. ٹھیک ہے، جب تک وہ ادھر سے شروع کر کے 1 2 3 نہ کرے اس سے پہلے ہم نکال لیں گے کیونکہ ہمارے قرآن میں نمبرنگ ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح امام بخاری نے جو صحیح بخاری لکھی تھی نا اس میں حدیث کی نمبرنگ نہیں تھی. بالکل ٹھیک. امام بخاری سے اگر ہم کہنا کہ یہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ کون سے نمبر حدیث ہے، تو ہمارے اسٹوڈنٹ کہیں گے یہ 2812. صحیح. تو امام بخاری کہیں گے منو ذرا لبن دو چیپٹر ہے میں بنایا سی یہ وہ. ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کو نہیں پتا کہ اور بھی بڑے مسئلے ہیں ادھر. حدیث تو آپ لب لیں گے، بیان نہیں آپ کو کرنے دیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. قرآن پاک میں جو یہ منزلیں ہیں نا 7 منزلیں یہ صحابہ نے بنائی ہیں تاکہ جو بندہ 7 دن میں قرآن ختم کرنا چاہے وہ ختم کر لے. اور یہ آلموسٹ ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ ہے 7 منازل. پاروں کی تقسیم تابعین کے دور میں ہوئی ہے. جب مزید سستی آ گئی کہ چلو کوئی مہینے میں قرآن مکمل کرنا چاہتا ہے نا تو وہ روزانہ ایک پارہ پڑھ لے. صحابہ کرام کے زمانے میں منزلوں کی ڈویژن ہو گئی تھی. اور آپ دیکھیں کتنی زبردست اس کی ڈویژن ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کو اگر مقدمے کے طور پہ مان لیں تو پہلی منزل میں 3 صورتیں ہیں، دوسری میں 5 ہیں، تیسری میں 7 ہیں، چوتھی میں 9 ہیں، اور 5ویں میں 11 ہیں، اور چھٹی میں 13 صورتیں ہیں، اور 7ویں میں 65 ہیں، وہ بھی 13 کا ملٹیپل ہے. بڑی زبردست ڈویژن کی ہوئی ہے. یہ صحابہ نے کی تھی نا اس لیے اس میں کوئی خامیاں نہیں ہیں. پاروں کی ڈویژن چونکہ کی ہے بزرگوں نے تو انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ آپ دیکھ لیں سورۃ الحجر کی ایک آیت جو ہے نا وہ پارہ نمبر 13 میں ہے، باقی سورہ حجر پوری کی پوری پارہ نمبر 14 میں ہے. اور وہ ایک آیت بھی ایک لائن کی ہے. وہ ایک لائن بچانے کی خاطر انہوں نے سورت کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک لائن سے کیا فرق پڑنا تھا؟ پوری سورہ حجر پارہ نمبر 14 میں ہے. ربما یود الذین کفروا یہ آیت نمبر 2 ہے، اور اس سے پہلے الف لام را آتی ہے. وہ چھوٹی سی ایک آیت جو کہ آپ سمجھ لیں ایک لائن کی ہے وہ انہوں نے پارہ نمبر 13 کے اینڈ میں رکھی ہے اور پارہ نمبر 14 کا سٹارٹ آیت نمبر 2 سے کی ہے. اس قسم کی آپ کو اور بھی سورہ ہود میں دیکھ لیں چاند کی آیات جو ہے نا وہ پارہ نمبر 11 میں، باقی پوری سورہ ہود پارہ نمبر 12 کے اندر ہے. وہ میرے خیال ہے کسی نے نا اینج کر کے نا اینج صفحے گنے نے 1 2 3 پہلا 20 صفحے ہو گئے تھے، پہلا سپارہ اگلے 20 جو ہے جو ان کے پاس اویلیبل تھے. انٹلیکچوئل ڈویژن نہیں ہے. البتہ رکوعوں کی ڈویژن جو تابعین کے دور میں ہوئی ہے نا وہ انٹلیکچوئل ہے. آپ دیکھیں جتنے رکوع کی ڈویژن کی گئی ہے نا وہ رکوع ایک پورے مضمون کو احاطہ کیے ہوئے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ کئی رکوع ہیں وہ پاروں میں بھی ٹوٹتے نہیں ہیں. سورہ یاسین میں آپ اگر دوسرا رکوع دیکھیں گے نا وہ پارہ نمبر 22 سے شروع ہو کے پارہ نمبر 23 کے اندر ختم ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پارہ نمبر 22 اینڈ ہوا ہے تو رکوع بھی ختم ہو جائے، چونکہ ایک مضمون شروع ہوا تھا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. وہ پورا ایک واقعہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 اپنے ساتھی بھیجے تھے تبلیغ کے لیے، پھر پیچھے سے تیسرے کو بھیجا، پھر کرتے کرتے وہ ایک اہل ایمان تھا اس کی شہادت کے واقعے تک وہ پورا ایک واقعہ تھا نا. تو وہ آپ دیکھیں وہ دوسرا رکوع سورہ یاسین کا پارہ نمبر 22 سے شروع ہوتا ہے، پارہ نمبر 23 کے اندر جا کے ختم ہوتا ہے کیونکہ ایک مضمون تھا پورا. تو رکوعوں میں مضامین کی تقسیم رکھی ہوئی ہے انہوں نے. بڑی زبردست ڈویژن ہے رکوعوں کی. یہ تھوڑی عقل استعمال کر کے کی گئی تھی، اور جہاں پہ آپ نے عقل نہیں استعمال کی اور آپ نے یعنی صفحے گنے ہیں تو وہاں پہ آپ سپاروں کی ڈویژن دیکھ لیں.